أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 37 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں پھر سے جمع کیا ہے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ. ہم اپنی آرام گاہوں میں علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ سب سے بڑا احسان ہم ہر ہفتہ یاد دلاتے ہیں اور خود بھی اس کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں، آپ کو اور مجھے یہاں جمع کیا ہے علم کی مجلس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا یہ احسان ہے ہم پر. لوگ آج کہاں کہاں پر دیکھیں، کوئی گھومنے کے لیے باہر جا رہا ہے، کوئی اپنی مرضی کے لیے، شوق کے لیے، یا اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو ماحول چینج کرنے کے لیے گھومنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید آسمان سے نازل کرتا ہے. وہ آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر بھیجا. یہ جو قرآن تمام امت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اس پر کچھ ہی لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں. بنا تاخیر کے ہم کلاس کو آج شروع کریں گے، اور ہم نے لاسٹ کلاس 36 میں ارکان اسلام لیے تھے. ہم نے رکن کا دوسرا اور تیسرا حصہ لیا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں آپ نے جو پڑھا، جو سیکھا، اپنے دل اور دماغ میں تمام چیزوں کو محفوظ کر لیا ہوگا. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی ہم علم سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں طاقت دے تاکہ ہم یہ علم دوسروں تک پہنچے. آمین یا رب العالمین. ایپیسوڈ 36 کا ہم ریویژن بھی کریں گے. ہم اس ریویژن میں پچھلی جو کلاس میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے تھے کہ نماز کے بارے میں جانا تھا، یہ 2 چیزیں جانی تھی. آج انشاءاللہ پہلے کوئز حل کریں گے، اس کے بعد ہلکی پھلکی ریویژن کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کلاس نمبر 36 کا سب سے پہلا سوال تھا، ہمیشہ ہمیشہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو میں نے قرآن کی آیت میں لگاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں قرآن کی آیت کے بارے میں، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد میں دنیاوی مثال آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اب آپ دیکھیں ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے ہمیں ہمیشہ کی جنت. اور اگر دنیا میں کوئی چیز ہو کہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی، اب وہ ختم ہو گئی. اگر مثال کے طور پر ایک آئس ہے یا چاکلیٹ ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اگر آپ نہیں کھاتے ہو، یعنی باہر ٹمپریچر گرم ہے، تو کچھ ہی سیکنڈز میں میلٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور کچھ ہی منٹ میں آپ کے ہاتھ میں بس سٹک رہ جائے گی اور آئس کریم نکل جائے گی. ایسے ہی دنیا کی ہر چیز، خود انسان، حتیٰ کہ انسان بھی ختم ہو جائے گا، اس کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز فنا ہونی ہے. اگر آج مثال کے طور پر کوئی چیز لے لیں، پانی، شوگر، یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ان کی ڈیٹ تو نہیں ہوتی، ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس پہ ایکسپائری چیزیں ہیں. آپ کھجور لے لیں، اس پہ بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے. پانی لے لیں، پانی کا بوٹل، اس پہ بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے. گھر کے کچن کے کوئی آئٹمس لے لیں، اس پر بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے. یعنی یہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دودھ کیا ہمیشہ رہے گا؟ آئس ہمیشہ رہے گا؟ جھاڑ، جانور، یہ چیزیں ایک مدت تک ہیں، ان کا ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک وقت ہے.
اور بس اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ غائب ہو جائیں گے، یہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ جنت ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ ہے ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا۔ وہ خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تم وہ جنت کے لیے محنت کرو جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو دنیاوی زندگی 100 یا 2 سال کی ہم بس گزارتے ہیں، لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ جنت ہے، یہ نہیں۔ اس سوال کو لانے کا مقصد ہمیں کمپیئر کرنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یا تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے، یا پھر ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، یا دنیا کی مستی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، یا پھر ہمیں آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ نہ سوچے کہ سوال آ گیا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی بس ایک چٹکلا سنا دیا۔ یہ بڑا اہم ہمارے لیے سوال ہے۔ اس سے بھی یہ سوال کر لے، کیا یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ٹیمپرری زندگی ہے؟ کیا یہ ہمیں یہیں پر رہنا ہے، یا پھر ہمیں جنت کی فکر کرنی ہے؟ یعنی اگر ہم دنیا میں محنت کریں گے تو پھر جنت پائیں گے، ہمیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ تو بس یہ مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سوال نمبر دوسرا، ہم کیا ٹارگیٹ سیٹ کریں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، بھائی بہنوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہمیں کتنی دنیا سے لگاؤ ہے، یا کتنا اپنے رب سے لگاؤ ہے؟ ویڈیو سننے کے بعد، یہ آڈیو سننے کے بعد اب آپ دیکھیں، سیٹ کریں کہ رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، گیمز، دعوتیں، محفل، ان سب کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، جانماز پر ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنا جو سیٹ تھا، اپنا جو گول تھا، اپنا ٹارگیٹ تھا، وہ کسے چنا ہے۔ آج بھی اگر ہم ٹائم سیٹ نہیں کریں گے، اپنا گول ٹارگیٹ سیٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا قیامت والے دن کہ ہمارا کتنا سارا وقت ہم نے دنیا میں بیکار گزار دیا۔ ہم اپنا ایک ایک لمحہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا وقت بستر میں گزارا، کتنا وقت ہمارے جسم کو سنبھالا، کتنا وقت ہم نے پڑھائی میں نکالا، اور کتنا وقت ہم نے قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ آج بھی اگر ہم اپنا گول سیٹ نہیں کریں گے تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صرف ہمارا جسم بستر پر لاغر پڑا رہے گا کہ جب تک جان ہے ہڈیوں میں، جب تک طاقت ہے ہم رہیں گے، بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ مسلمان میں اور دوسرے میں بہت بڑا فرق ہے کہ زندگی کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جو زندگی ہمیں ملی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں۔ جب وہ زندگی انہیں ملتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ فیوچر کو کیسے سیکیور کریں۔ تو ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم آج سے ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ انسان 1 منٹ میں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر سکتا ہے، اور پھر وہ 1 منٹ میں کتنا مال کما سکتے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔ انسان کتنی بھی دولت کما لے، اس کا کتنا بڑا خاندان ہو، لیکن جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو تمام دولتیں اس کی دنیا میں رہ جاتی ہیں، خاندان بھی اس کے دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب خود اس کی جان چلی جاتی ہے تو جب مال تو بچا رہتا ہے، لیکن اس کی جان دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ ایک ایسا شخص دنیا میں جسے نہ آخرت پہ یقین ہے، نہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کا یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کا یہی بچپن سے اس کے مائنڈ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جیسا ہی وہ بچپن میں آگے بڑھتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایسی چیزیں دی جاتی ہے جو مستقبل میں اس کے کام آئے۔ جب وہ سمجھنے لگتا ہے، کھیلنے کودنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ دنیا میں بڑا ہونے لگتا ہے، دنیاوی پڑھائی کا پریشر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ جب پڑھائی ختم کرتا ہے، اس کا جب پریشر جھیلتا ہے تو وہ کام کے اندر بزی ہو جاتا ہے، کام کرنے لگتا ہے، پیسے کمانے لگتا ہے، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ آ جاتا ہے۔ جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، یعنی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہوتی، تو کوئی نہ کوئی چیز کا سہارا استعمال کرتا ہے۔ اسی سہارے کے ساتھ دنیا گزارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کھینچ لیتا ہے۔ خاندان والے جمع ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بوڑھے، بچے، عورتیں کچھ دن تک اسے یاد کرتے ہیں، پھر وہ بھی اپنی زندگی میں مشغول بزی ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ٹارگیٹ، فوکس دنیا پر ہی لگاتے ہیں،
جینا مرنا دنیا میں ہے، ہڈیاں تمام چیزیں دنیا کی محنت میں لگاتے ہیں، لیکن جو اصل جو زندگی کا ٹارگیٹ تھا، جو مقصد تھا، ہم نے وہ سیٹ ہی نہیں کیا کہ ہمیں آخرت پر یقین ہی نہیں، آخرت پر بھروسہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت رکھی یا نہیں رکھی. یہ تمام چیزیں اگر ہم ٹارگیٹ سیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ہم آپ بھائی بہن بچوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا پلان بنائیں، اپنا ٹارگیٹ بنائیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ نماز میں کب پڑھوں گا یا کب پڑھوں گی. لائف میں مجھے حج کرنا ہے تو اس کے لیے آج سے 1-1 روپیہ 100 روپیہ آج سے جمع کرنا شروع کرتے ہیں. تہجد میں اٹھنا ہے، چھوٹی موٹی نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، چھوٹے چھوٹے صدقات کرنا ہے. آج شروعات اگر کریں تو پھر ہماری زندگی کا کتنا حصہ پیچھے چلا گیا. واللہ جب انسان نیکی کی تمنا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں کامیابی دے. اور جب پھر ہم بھی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے. اور اگر پھر ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے رہیں کہ کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی چیز سیٹ نہیں، بس دنیا میں آ گیا، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، نہیں. ایک ٹارگیٹ، ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. سوال نمبر 3، زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ چوتھا. سوال نمبر 4، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے سے کس کا دماغ کھل گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا اور ہمارا. ہم بھی سمجھ گئے جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی ویسے فرض ہے. سوال نمبر 5، مرتد کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ ہونا چاہیے کہ مرتد کسے کہتے ہیں. دین اسلام چھوڑنے والا، یعنی پہلے مسلمان تھا، اب وہ کسی اور دین میں چلتا ہے، کسی اور دین کو مانتا ہے، یعنی دین اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا اصلی دین سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو گوگل پر آپ دیکھ لیں، آج کل جو فیمس ہے وہ ایکس مسلم کے نام سے، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایکس مسلم. آپ ٹائپ کریں ایکس مسلم، آپ کو ایک بڑی ساری لسٹ آپ کو مل جائے گی. اب وہ ایکس مسلم کرتے کیا ہیں؟ وہ خالی بیٹھتے نہیں ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بار بار چیلنج کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا معنی اپنی مرضی سے بناتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. اگر اس کی موت بھی اسی پر آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. یعنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم ایکس مسلم میں، کہ دین اسلام سے مرتد ہو گئے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا. تو ان کی کئی ساری لسٹیں موجود ہیں کہ جب ان کفار کی، یعنی ان مرتدوں کی ایک بڑی لسٹ گوگل میں موجود ہے. آپ ٹائپ کر لیں ایکس مسلم، اگر تلاش کرنا ہے آپ کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکس مسلم ہوتے کیا ہیں. یا پھر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایکس مسلم کرتے کیا ہے، ہوتے کیا ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے. یعنی شیطان نے انہیں کیسا گمراہ کیا، کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا، اور یہ اب کہاں پر ہے. جب بھی میں مرتدوں کی بات کرتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں ایک نبیل قریشی ہے، یوٹیوب پہ بہت فیمس تھا، مسلمان تھا. میں نے پہلے بھی اس کی سٹوری بتائی کہ مسلمان تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پھیر دیا اور مسلمانوں کے خلاف گھوم گھوم کر کام کرتا. اور جب میں سوچ رہا تھا کہ آج کا سلیبس کیا ہوگا، نوٹس بنا رہا تھا، تو میرے دل و دماغ میں بار بار ایک ویڈیو گھوم رہی تھی. کر رہا تھا کہ آپ کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں، آڈیو کے بارے میں بتاؤں. مجھے پتا نہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ پر کیسا پڑے گا، یعنی لوگ کیسا فیل کریں گے، یعنی امیجن کیسا کریں گے آپ بھائی بہن کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ویڈیو بتا رہے ہو کہ آپ پہلے مسلمان تھے، بعد میں کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، اور میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کے لیے تیار کی ہے کہ آپ اسے دیکھیں، اور دیکھ کر اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ دیکھیں، کہ اس میں ہماری کمزوریاں کیا ہیں وہ دیکھیں. یہ ویڈیو صرف علم کی وجہ سے ہے، تاکہ ہمارا علم بڑھے اور سوچ و فکر ہم کریں کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ایک ایتھیسٹ
ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, मैं खुद एथियस्ट रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ एथियस्ट का क्या बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए, अगर आप एथियस्ट को ये समझाने चाहेंगे ना कि भाई तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है, तो एथियस्ट आपसे पूछेगा किस कंट्री के अगर आप एथियस्ट को ये बोलेंगे कि भाई दुनिया गोल है, तो वो आपको बोलेगा भाई प्रूफ करो कुरान से, और आप जानबूझ करके कुरान की आयतों को ऐसे टटोल मटोल करके अपने मुताबिक रखेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे दुनिया गोल है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं भी एथियस्ट रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि जब मुसलमान मुझसे कॉम्पीट करते थे मेरे इल्म के साथ, तो वो फेल हो जाते थे, क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान को उस हक से पढ़ा ही नहीं है जिस हक से आज वक्त दे करके दिन और रात एथियस्ट पढ़ रहे हैं। और मैंने पढ़ा, मैंने 13 से ज़्यादा तर्जुमों में कुरान को पढ़ रखा है, 3 से ज़्यादा भाषाओं में पढ़ रखा है, और मैं जितनी गहराई के साथ कुरान को आज जानता हूँ, और वो इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने जो जदोजहद करी उसके लिए, वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने यहाँ तक कि ये भी टेस्ट कर डाला सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि क्या खाना ज़रूरी है कि ये झूठ मूठ हम खाना खा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे जहन में इतना शक आ गया था हर चीज़ को लेकर के कि मैं भूखा रहने लगा था, और इतना भूखा कि मैं बेहोश हो जाता था। और वो शक इसलिए आया मेरे दिल में क्योंकि मैं सोचने लगा क्या सच में धर्म है, या ये दुनिया ने धोखा दे रखा है कि भाई खाना ज़रूरी है जीने के लिए, बिना खाए जी सकता हूँ कि नहीं। मैंने ये तक देखा, तो खैर पता चला नहीं खाना ज़रूरी है, ये मजाक नहीं था। लेकिन फिर पता चला धर्म क्या। तो मैंने इस्लाम को छोड़ने के बाद जब एथियज्म एक्सेप्ट किया, तो काफ़ी महीनों तक हमारा एक ग्रुप होता था जहां हम क्रिश्चियंस, हिंदू और अलग अलग धर्म के लोग जो छोड़ देते हैं इस्लाम को, वो काफ़ी डिबेट करते थे, और काफ़ी पॉइंट वाले डिबेट करते थे जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे पाते थे। और वो इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि वो एक तोते की तरह रटते रहते थे आलिमों की बातें, क्योंकि वो खुद तो पढ़ते नहीं थे, और जो आलिम उनको सिखा रहा है तो वही जवाब वो दूसरों को दे रहे हैं। तो आलिम के बातों से ही एथियस्ट सीख करके क्रिटिसाइज करता है, ये समझने की जरूरत है। तो खैर जितने भी एथियस्ट हैं, मेरी तरफ से दावत है, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हार जीत मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करता। अगर वाकई में हमारा मकसद लोगों के सामने सच लाना है तो हम ला सकते हैं। खैर उसके बाद मैं इस्लाम में कैसे आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लाम को छोड़ने के बाद एथियस्ट हुआ, एथियस्ट को छोड़ने के बाद जब मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, सनातन धर्म, उसके बाद इस्लाम। तो ये है मेरी वो रूटीन, और ये सब कारवां हुआ समझ लीजिए 4 से 4.5 साल के बीच में। अब इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले बहुत से सवाल थे जो मुस्लिम्स जवाब नहीं देते थे, और बहुत से आलिम नहीं दे सकते थे जो कुरान ने दिए मुझे। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो सवाल सबसे बड़े खड़े होते थे मेरे जहन में हमेशा दूसरे ही थे। मैं बार बार लोगों को देखता था और उम्मीद करता था भाई कुरान में फला चीज़ का हुक्म है, ये मुसलमान क्यों नहीं करते, ये इतना लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हैं, ये बार बार गालियाँ क्यों देते हैं, ये दूसरे कौमों को क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं। मैं बार बार शक की नज़र से देखता था, भाई ये तो मुसलमान कह रहे हैं, अपना कोई है कहाँ। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मैं ऐसे क्रिटिसाइज करता हूँ। फिर मुझे पता चला कि इस्लाम चाहता क्या है। देखूं तो ये तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, सबको बोलते बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तो क्या चाहता है, मैं बुरा बुरा बोलता रहूं क्या पूरी जिंदगी। तो मैंने कुरान को खोला और पता चला उसमें लिखा है कि अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला अपने ऊपर काम करना है, अपनी जिंदगी के 30 साल तो मैंने जी लिया भैया, सब कर लिया, जो देखना था देख लिया, नशे कर लिए, गालियाँ दे ली, माँ बहन कर ली, सब गंदगी, मैंने सारी गंदगी कर ली। उसके बाद बोला जब मैंने ऐसी ज़िंदगी जी ली है तो कुछ दिन देखते हैं ऐसी ज़िंदगी जी करके, इतना तो लोगों को सुन के किया, चलो अब देखते हैं किताब से क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू करा तो मैंने नोटिस करा कि उस किताब ने जो हमसे उम्मीद करी वो ये थी कि हम काबिल बने, और इसी वजह से बुत परस्ती मना करी, इसी वजह से हमें पाक रहने को कहा, इसी वजह से हमें बुराइयों से दूर रहने को कहा और अच्छे अमल के करीब रहने को कहा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये लड़ाई अल्लाह के और दूसरे खुदाओं के बीच नहीं है, ये असल अच्छाई और बुराई के बीच है। असल हमारे अंदर जो परख देखी जा रही है वो ये है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आज की तारीख में साइंटिस्ट हैं, वो भी मानते हैं कि भैया एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। तो कुरान भी उसी एनर्जी के बल पे ही बात करता है कि वो बुरी और अच्छी दोनों हमारे जहन में जो थॉट होते हैं, प्रोसेस जो थॉट्स आते हैं। कुछ लोग अगर बहुत गंदे होते हैं तो देखिएगा उनकी जो संगत होती है वो गंदी, उनकी ज़बान होती है वो गंदी, वो गंदा सुनना पसंद करते हैं, गंदा देखना पसंद करते हैं, और उससे जो उनकी लाइफ हो जाती है वो एक ऐसी दायरे में आ जाती है जहाँ जब तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वो नहीं जाएंगे। अच्छी बातों से उनको दूर रखो, नहीं मुझे ये नहीं सुनना, कान पे जैसे मानो हाथ रख लें। और अच्छाई का ऐसा है कि जैसे अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातें होंगी, अपने ऊपर काम करने की बात होगी तो कान लगेगा, हाँ भाई सुनाओ भाई क्या बात हो रही है, मैं कैसे खुद अच्छा अपने अमल करके अपना। तो ये लड़ाई किसी अल्लाह और किसी और के खुदा के बीच में नहीं है, ये लड़ाई खुद से है और अपने आप को सुधारने से है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है खुदगर्ज हैं, और इस खुदगर्जी की वजह से हम ज़्यादातर दूसरों को ही बुरा भला देखते हैं और उनको ज़्यादा बुरा बना करके अपने आप को कम और कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं कि हम उतने बुरे तो कम से कम नहीं। लेकिन एथियज्म इससे पूरा अलग है, वो बहुत से टॉपिक्स पे सवाल पूछते हैं, एग्जिस्टेंस पे और बहुत सी, जो कि इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कुरान की आयतें खुद कहती हैं कि भाई जो ईमान लाए अल्लाह पे बिना देखे और अच्छे अमल करता रहा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को आप नहीं देख सकते यहाँ। अब मरने के बाद क्या होगा वो तो उसको भी नहीं पता, जो है वो एथियस्ट हो, कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स, उसे भी नहीं पता क्या हालात होने वाले हैं। लेकिन ये जरूर होने वाला है कि हम मरेंगे, ये हक है, और इसके बाद अगर हमारी लाइफ आने वाली है जो कि कुरान दावा करता है, तो वो किस बुनियाद पर फैसला होगा कि उसके मरने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, वो हम फैसला करेंगे जब हम यहाँ ऐसे अमल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम समझ गए कि भाई हमें बुराई से दूर रहना, अच्छाई के करीब रहना, और यही है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लाना है, और इससे हमें बहुत से अमल पता चलते हैं
हमारा अकीदा, दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कहीं ना कहीं लौट के वो हमारे पास आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अब हिंदू भाई बहन मजाक उड़ा रहे थे मुसलमानों का, क्योंकि वो भाई साहब जो है कुरान का इंसल्ट कर रहे थे। अब अल्लाह ने पलट करके कैसे उनके ऊपर अजाब की शक्ल में उन्हीं को बेइज्जत किया। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं देख रहे, उनको कर्मा से मतलब नहीं, उनको उनकी तरफ पलट के आता है वो नहीं, तो आज की तारीख में वो बेचारे अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी समुदाय को टारगेट कर रहे पहले। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में क्योंकि वक्त लगता है, फौरन बिजली थोड़ी गिरी आती है कोई गाली देता है तो। लेकिन वो गाली देने से ये जरूर होता है कि आने वाले वक्त में उस शख्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उस शख्स की जो इमेज होती है वो तहस नहस हो जाती है बुरा भला कहने से। तो ऐसे इंसानों की माशरे में ना इज्जत होती है, सोसाइटी में ना उनको कोई ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में देखता है। लेकिन अगर वो काम करता रहे अपने ऊपर, और जैसे कि कुरान में हदीसों में है कि भाई आसमान जितना गुनाह करे तो भी माफ़ी है, तो ठीक है, अगर 40 साल 50 साल की उम्र में तौबा कर ले और बोले ठीक है मैं अब गाली नहीं दूंगा तब भी। लेकिन ये तो अपने अपने ऊपर अमल के ऊपर है भाई। अगर इंसान वाकई तरक्की चाहता है तो पहले से काबू करना शुरू करे खुद पर, और देखिए वो उसको जो अजर मिलने को है इस दुनिया में नजर आता हुआ दिखाई देगा। कुरान भी कहता है कि भाई जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में अंधा रहेगा। तो ये नहीं देख रहा कि बुराई से क्या आ रहा पलट के, जो ये नहीं देख रहा कि मेरे बुरे अमल से क्या होता है, जो ये नहीं देखता कि इससे जो गंदगी में फैलाता हूँ, जो बुरा भला मैं कहता हूँ दूसरों को, असल मेरे अपने हैं और मैं दूसरों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो जो ये सब नहीं देख रहे हैं कि उन पर पलट के आएगा, तो जो चीज़ समझने की वो यही है कि एथियज्म जो धर्म है वो उन चीज़ों पे ज़्यादा सवाल उठाते हैं जिन पर बदअकीदा है, स्पेशली उन लोगों का जो ऐसी चीज़ों को ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। मानो जैसे आसमान, पहले आसमान पे अल्लाह आ जा रहा है, दुनिया गोल है। अब हज़रत खिद्र ने जो है वो सूरज को डूबते हुए देखा, तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या देखा था आसमान पे जाते हुए सूरज को। तो ये सब बातें ईमान का हिस्सा नहीं है, जो मुसलमान जिन बातों पे एक्चुअली में डिबेट करते। क्योंकि मैं भी जब एथियस्ट था तो मैं भी यही सवाल उठाता था और मुसलमान जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि कुरान में जिन चीज़ों को ईमान का हिस्सा बनाया वो ये था, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। तो ये नहीं बोला था कि आपको दुनिया गोल बोलनी होगी, चपटी बोलनी होगी, आसमान को नीला बोलना होगा या पीला बोलना होगा। ईमान लाना होगा कि किसी ने तो बनाया निज़ाम, ये अच्छाई बुराई तो किसी ने बनाई। ये फरिश्ते जो तुम पर नाजिल होते हैं जब तुम अच्छे अमल करते हो तो तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं, तुम्हारे दिल और दिमाग से जो है फिक्र को गायब कर देते हैं। इस पर तो ईमान लाओगे नहीं लाओगे। लेकिन क्योंकि इतना दूर जा चुका है, ये सब मैटर नहीं करता अब लोगों के लिए, तो इसलिए अब वो एथियस्ट बने, अधर्मी बने, उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो लोग आज भी रिलीजियस हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन, और इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं उनको, तो वो भी अधर्मी ही है। तो जो साफ सीधी बात यही है कि उसे पहचानना, हमारी अपनी ज़रूरतों को पहचानना, हमारे जिस्म को पहचानना, हमारी जहनियत को पहचानना, हमारे अक़ीदों को पहचानना, और जो हमें सेंसेस दिए हैं इसका इस्तेमाल ढंग से करना, यही सिखाया जा रहा है इस्लाम में। और जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो इससे तो दूर है। यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर इसका एंड करते हैं कि इस वीडियो में हमने कितनी चीज़ें सुनी। ये जो शख्स है कितनी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं अक़ीदे के बारे में, ईमान के बारे में, कि ईमान कैसा होना चाहिए। फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ कर आ रहे हैं। यानी जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, उनका एक बड़ा-बड़ा सिलेबस है। हमारे शेख उस्ताद मोहतरम, उन्होंने हमें बिल्कुल आसानी से पढ़ाया भी और समझाया भी। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, इसीलिए समझाता हूँ, हमारे पास आए और हमें धूल चटाकर चले जाएँ। यानी बस हम नाम के मुसलमान ना बन जाए, जो वीडियो में कह रहे थे। खुद इल्म सीखना है कि ऐसे ना हो, ऐसा ना बन जाए कि डोंकी के पास भी इल्म है। उसके पास क्या इल्म है? उसके पास ये है कि उसके पास बस उसको बोझ डाल दे, पीछे से डंडा मारे और वो आगे बढ़ता है। हमें ऐसे मुसलमान नहीं बनना है। हमें ऐसा नाम वाला मुसलमान नहीं बनना जो कहते हैं अपने आप को हम फ़ख्र से कि हम सुन्नी हैं, लेकिन हालत मुर्तद से भी ज़्यादा बदतर है। अगर कोई सवाल कर दे कोई मुर्तद इनसे, तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं। अगर वो कोई मुर्तद आपसे पूछे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ पर है? हम कहेंगे आसमान पर, वो कहेगा कि प्रूफ़ दो। तो फिर हम उसे कुरान मजीद की आयत देंगे, कुरान मजीद की आयत उसके सामने पेश करेंगे। अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान के ऊपर है। वो कहेगा मैं कुरान को नहीं मानता, तो कहेंगे पहले हम कहेंगे कि देखो कि सबसे पहले मुसलमान कहते हैं किसको है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम जो कुरान मजीद है उसको पढ़ता है, समझता है, अमल करता है। अब तुम्हें कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले तुम कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने के बाद कुरान से जवाब हासिल करो कि देखिए कोई इंसान को ना देखे, कोई मुसलमान को ना देखे, किसी शख्स को ना देखे जो खालिक ने भेजा ना। आप कहते हो कि ये कुरान गलत है, पहले सबसे तो पहले पढ़ो कुरान, उसमें गलतियाँ निकालो, उसके बाद फिर किसी उलमा इकराम से जाकर सवाल करो। तो सबसे पहले ये है कि हमें इल्म हासिल करना है। ऐसा ना हो कि हम किसी को मुसलमान तो ना करें, लेकिन ये ना कि काफ़िर कर दें। हमारा सवाल चल रहा था मुर्तद का मतलब क्या है? उम्मीद करता हूँ कि इसका मायना आपको समझ में आ गया होगा और मुर्तद का काम क्या है, वो भी आपके ज़हनों में महफूज़ हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 लेते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्यों जंग कर रहे थे लोगों से? क्लास में हमने सुना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया।
کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ مال ہمارا ہے، کھیت ہماری ہے، محنت ہماری ہے، تمام چیزیں ہماری ہے، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اچھا سبق سکھایا، ان کے ساتھ جنگ بھی کی اور انہیں ہلاک بھی کیا۔ سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کون تھے جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا؟ تو وہ لوگ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے، نیکی والے تمام اعمال کرتے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کرام نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ بھی کی، ان کو شکست بھی دی اور ان کو سمجھایا بھی کہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ فرض ہے، اور جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ ایسے ہی سوال نمبر جو 8 ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کیا مسلمان باقی رہتا ہے؟ جی نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں، سب سے پہلے زکوٰۃ کا سیدھا انکار کر دینا یا پھر اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا، ایسا شخص تو کافر ہے، علماء سبحانہ تعالیٰ کی اس میں یہی رائے ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جو زکوٰۃ کو مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں، یعنی کنجوس ہے یا بخیل ہے یا جان بوجھ کر پیسوں کو جمع کر کے رہتا ہے، ایسا شخص مجرم ہے، کیونکہ اس نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا لیکن بس پیسے جیب سے نکالتا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ شخص کافر نہیں ہوگا، بس گناہگار ہوگا۔ پر ایک ہمارا سوال بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے، اور اس کی امید میں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی نے یہ زکوٰۃ کا معنی لکھ دیا، تو یہ تھا کہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض کی کہ ہمیں پاک کرے، جو ہمارا مال تھا جس میں تھوڑی بہت کوتاہی تھی، تھوڑی بہت لرزشیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کے ذریعے اس مال کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو سوال کا جواب بالکل آسان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ کیوں فرض کی، تاکہ ہمیں بھی پاک کرے اور ہمارے مال کو بھی پاک کرے۔ اس بھائی بہن نے کمنٹس میں ہاف جواب دیا، یعنی آدھا جواب دیا، تو اب اس کو پورا کیسا کریں؟ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، ہم ٹاپک پر آتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان، 5 پلرز آف اسلام، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہم نے شہادتین پڑھ لی، نماز کے بارے میں جانا، زکوٰۃ کے بارے میں جانا۔ اب ہم آخری کے 2 ارکان کے بارے میں جانیں گے، ایک ہے روزہ، دوسرا ہے حج۔ اس کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، ٹاپک سے ہٹتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، ہم روزے کے بارے میں بچپن سے سنتے آتے ہیں، جو دین اسلام کو جو پلر ہے، 5 پلرز آف اسلام ہے، اس میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہمیں اس کی تعلیم بھی ملی ہے کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور ہر استطاعت اگر ہے تو پھر ہمیں حج کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ صرف 1 مہینے کا ہے، یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو رمضان کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی عمریں بڑی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن روزہ وہ نہیں رکھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں بھائی تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تم تو مسلمان ہو، تو آگے سے اتنی پیاری میٹھی زبان سے وہ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے بھائی، جس کی وجہ سے آج روزہ نہیں ہوں، یعنی کام بہت زیادہ ہے، بڑا سخت کام ہے، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ یعنی بچپن سے ہم کہتے ہیں روزہ فرض ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے جا چکے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ جہاں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آپ سنتے ہیں، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اے ایمان والوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہے، پوری کائنات کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے طرف فوکس ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ یعنی روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے پاک صاف کرتا ہے،
یعنی انسان روزہ رکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھوکا رہتا ہے. بھوکا رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف منہ کو بند کر لیا، کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں دیکھنا. تمام ہوٹلیں بند ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آدھے دن تک کھلی رہتی ہیں، آدھے دن کے بعد ہی کھلتی رہتی ہیں. کافر لوگ سب سامنے کھاتے رہتے ہیں اور ہم منہ بند کر کے بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. رمضان آتا ہے مسلمانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے. مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ وہ سب کے سامنے کھاتا ہے، نہ وہ تنہائی میں، نہ چھپ چھپ کر کھاتا ہے، نہ کمرے کے اندر. جب اسے پتہ چل جائے گا کہ روزے کا جو مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پاک صاف کرنا ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، تو پھر اسے روزہ رکھنے میں مزہ بھی آئے گا، اس عبادت کرنے میں اسے اور زیادہ شوق پیدا ہوگا. ہمیں روزے کا مقصد پتہ کرنا ہے، روزے کا مطلب پتہ کرنا ہے. ہمیں آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے. جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ آنکھ سے فحاشی دیکھتے رہتا ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، ریلز پہ ریلز، ارتغال کی سیریز یا پھر ٹی وی سیریل، یعنی اپنا تمام پورا وقت ٹی وی موبائل میں اسلامک ویڈیوز، یہ تمام اسلام کے نام پر تمام بہانہ لگا کر تمام چیزیں دیکھتا رہتا ہے. تو ایسا اس آنکھ کا روزہ، ہمیں آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن کانوں سے گانے، قوالی، نعتیں، لوگوں کی غیبتیں سنتا ہے، لوگوں کی چاٹیں، یہ تمام چیزیں چاٹی میں لگا پورا کا پورا وقت اسی میں گزارتا ہے. ہمیں کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی ہمیں یہ چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. اور ایک شخص روزہ رکھتا ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے، زبان سے غیبتیں کرتا ہے، زبان سے ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، جھوٹے باتیں کرتا ہے. ہمیں زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. یہ رمضان آتا ہے، محفلیں شروع ہوتی ہیں، مجلسیں شروع ہوتی ہیں. بس محفلوں میں، مجلس میں ہم آتے ہیں، بیکار کی گفتگو کرنے لگتے ہیں، اپنی زبان بیکار کاموں میں چلاتے ہیں، بیکار کارناموں میں، بیکار وعدوں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں. ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور فضول میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، اپنے پاؤں کو استعمال کرتا ہے. یعنی پورا آپ دیکھیں کہ جب روزہ 14 یا 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، اس میں 4-5 گھنٹے تو وہ صرف گیم میں لگا دیتا ہے، سیریز میں لگا دیتا ہے، میچ دیکھنے لگتا ہے. یعنی اپنا پورا کا پورا وقت وہ برباد کرتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا یا پھر اپنا وقت کو برباد کیا. آتے ہی ہر روز کی اس کی روٹین ہو جاتی ہے، نام مسلمان والا، کام مسلمان والا، اور وقت اپنی مرضی مطابق. ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، برے اعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بھوکے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ 10 گھنٹہ روزہ رہے، 15 گھنٹے روزہ رہے، 18 گھنٹے روزہ رہے یا بھوکا پیاسا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص کا روزہ قبول ہی نہیں. رمضان کے روزے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ بقرہ میں لعلکم تتقون، رمضان آتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، برے کاموں کو چھوڑ دو، برے صحبتوں کو چھوڑ دو. رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کرتا ہے تاکہ جو میرے بندے ہیں وہ نیکی کی طرف دوڑے، نیک کام کرے، فضول کام کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، چوری کو چھوڑ دے، اپنی زبان پر قابو کر لے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھے، اپنی انگلیوں کو کنٹرول میں رکھے. آتے ہی ہمیں ہمارا وقت کا خیال رکھنا ہے. اس وقت میں ہم کتنی نمازیں پڑھے، کتنی عبادات کرے، کتنے بار استغفار پڑھے، اس میں ہمیں فوکس کرنا ہے. لیکن ہمارے پیارے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا نام لے کر روزوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. جیسے ہی رمضان آتا ہے ویڈیوز بنانے لگتے ہیں، ٹک ٹاک بن جاتے ہیں، سٹیٹس چڑھ جاتے ہیں. جیسے ہی پہلا رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے تو سب سے پہلے رمضان کی سب سے پہلی سحری مبارک ہو، رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو، رمضان کا چاند مبارک ہو، رمضان کی رات مبارک ہو، رمضان کے جوتے مبارک ہو، رمضان کی چپل مبارک ہو. بس انہی کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائیں تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں رمضان آنے سے پہلے رمضان ان کو ملتا ہے تو پتہ نہیں انبیاء کے کام کرنے لگتے ہیں، یعنی بلی کتوں سے بات کرنے لگتے ہیں. یعنی انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے بات کرتے تھے،
سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے، اب یہ بھی انسان پاگل ہو جاتا ہے، رمضان آتے ہی جانوروں سے بات کرنے لگتا ہے۔ وہ پاگل انسان جانوروں کو سمجھانے لگتا ہے کہ دیکھو رمضان آ گیا، ابھی بھوکے رہنا ہے۔ پتہ نہیں کس پاگل نے اس پاگل انسان کو بتایا کہ جانور بھی روزہ رکھتے ہیں، جانوروں پر بھی روزہ فرض ہے۔ آپ میرے پاس ایک ویڈیو ہے، بڑی پرانی ویڈیو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پاگل شخص بلیوں کو کہتا ہے، یعنی دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے اور اب کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے بھائی بہنوں کو کہ بس یہ دین اسلام کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ الأعزاء هلا إذا الله راد جاينا شهر رمضان بدكم تخفف، يعني العالم أكل بقايا أكل ما عاد كبت، هلا نلاقيكم أكل العالم عم لحمة دجاج ما عاد جابت على بيوتها، بقى الله يرضى عليكم تكون صاروا نباتيات، تاكلوا حشيش، البرغل بتاكلوه، ما بدي یہ ویڈیو تھی، اور عجیب لوگ ہیں کہ اگر کوئی کافر دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم بائیکاٹ کے نعرے لگاتے ہیں، جب تک اس کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوتی یا پھر اس کو بین نہیں کرواتے ہیں تو پھر ہم جب تک چپ نہیں بیٹھتے، اور جب ہم ویڈیو بناتے ہیں اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر ہم پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یعنی خود ہم اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر معصوم بن جاتے ہیں۔ یعنی کافر کی جرت نہیں، کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں کہ اسلام کے بارے میں اس کے اگینسٹ میں کوئی ویڈیو بنائے، روزے کے بارے میں، نہ نماز کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں ان کی کوئی ویڈیو نہیں بنتی۔ کہ ہمارے پیارے پیارے بھائیوں کے ایک نہیں ہزاروں کی ویڈیوز ان کی تعداد یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر موجود ہیں۔ یعنی جو کافر کام نہیں کرتا ہم وہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کافروں کو ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم مذاق مت اڑاؤ دین اسلام کا، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم ٹھیکیدار ہیں نا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ہمارے پاس کاپی رائٹ ہے، یعنی دین میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے منافق ہیں، دین اسلام کا نام لیتے ہیں اور اندر سے دین اسلام کو لونچتے ہیں، کترتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کو توڑنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک عجیب اسلام کی ایک کہانی بتاتے ہیں۔ یعنی شیطان نے انہیں ایسا سکھایا ہے کہ حتیٰ کہ شیطان کو بھی ان کے ساتھ شرم آتی ہوگی کہ ان لوگوں نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں جانیں گے۔ آج کا جو وقت ہے وہ بڑا آگے بڑھ گیا ہے، انشاءاللہ ہم ہمارے جو ارکان ہیں روزہ اور حج وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو مکمل کریں گے، اور ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، ایسی ویڈیوز سے، ایسے اسٹیٹس پہ جو ہم خود دین اسلام کا مذاق اڑائیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مذاق اڑانے میں مذاق اڑانے میں نمبر 1۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔